ہوائی جہاز میں آ رہے تھے، ایک عورت کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا 3-4 سال کا، ایک شیطان آدمی اس کے پیچھے لگ گیا، کبھی اس کو پانی پلاتا ہے، کبھی اس کو جوس لاتا ہے، کبھی اس کے پاس کھڑا رہتا ہے. خدایا پاک قیامت ہے، جہاز گر نہ جائے. آخر میں نوبت بئی جا رسید کہ میں نے گناہگار کانوں سے سنا کہ اس عورت نے اس شخص کو کہا کہ جہاں سے لوگ جاتے ہیں نا میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں فلاں جگہ چلی جاؤں گی، تم وہاں ٹیکسی لے آنا، میں ساتھ جاؤں گی. تو وہاں اس لیے کہ وہاں میرا میاں آیا ہوگا، کوئی اور آیا ہوگا. مجھے حدیث یاد آئی اور رونے لگا میں کہ پیغمبر نے فرمایا کبھی بھی عورت اکیلے سفر نہ کرے. لا یخلون احدکم بالاجنبیہ. توبہ توبہ. اور ایک بڑے آدمی نے، اب نام لینا مناسب نہیں ہے، اس نے حکیم الامت کو کہا، مولانا اشرف علی کو، حضرت جی بس آدمی کو اپنے اوپر قابو رہنا چاہیے. ابھی میں ریل گاڑی میں آ رہا تھا، ڈبے میں ایک میں بیٹھا ہوا تھا، ایک میم بیٹھی ہوئی تھی، انگریز عورت میم، اور وہ ادھر بیٹھی تھی، میں ادھر بیٹھا تھا. کوئی آدمی اس میں نہ پہلے سے تھا نہ بعد میں آیا. 8-10 اسٹیشن تک ہم آتے رہے اور مجھے جنبش بھی نہیں ہوئی. جب وہ یہ بیان کرنے لگا مولانا اشرف علی صاحب بار بار انا للہ و انا الیہ، انا للہ و انا الیہ، سمجھ نہیں رہا. جب اس نے بات پوری کی تو مولانا اشرف علی صاحب ایسے خیرات میں حکیم الامت نہیں بنے، سچ مچ حکیم الامت ہے. فرمایا اس کمرے سے کسی اور ڈبے میں جانے کے لیے کوئی عذر تھا؟ کہا نہیں. کہا آپ اس ڈبے میں بیٹھنے پر شرعاً و اخلاقاً کیا مجبور تھے؟ کوئی نہیں. کہا تمہیں اپنے نفس کے بارے میں اتنا اطمینان کس وجہ سے ہوا؟ تیرا مجھ سے تعلق ہے، میں تیرا شیخ ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے، میں تو ایسا نہیں بیٹھ سکتا. تم میں یہ دلیری کہاں سے آئی؟ اور پھر فرمایا تم نے اتنی بڑی کتاب کی شرح 21 جلدوں میں لکھی ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس حدیث کا کیا جواب تھا اس وقت جس میں پیغمبر نے فرمایا خبردار کہ کوئی اجنبیہ کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ گیا، لا یخلون احدکم بالاجنبیہ. خبردار. اس حدیث پر کس وقت تیرا ایمان تھا جب علیحدگی میں عورت کے ساتھ بیٹھے تھے؟ وہ چپ ہو گیا. حکیم الامت نے اخبارات میں اعلان کیا کہ اس شخص سے میرا تعلق نہیں ہے، خبردار کہ اس نے مجھے اپنا شیخ کہا. یہ گناہ کرتا ہے اور اس پر بغلے بجاتا ہے. تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے اور پردہ کرنا تھا، چجائے کہ اس کے پراپیگنڈے کر رہے ہیں. ایسے بزرگ ہمارے ہوئے الحمدللہ، ایسے اصلاح کرتے تھے، ایسے سیدھا رکھتے تھے. الزانیۃ والزانی، استغفر اللہ. الزانیۃ زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زانی مرد، فجلدوا مارو کل واحد ہر ایک کو، منہما ان میں 100 جلدہ 100 ڈنڈے 100 کوڑے. جلد کوڑے کو کہتے ہیں، کوڑے کے اندر کوئی کوڑا نہیں ہوگا، سیدھا ہوگا، ایک قامت کے برابر ہوگا، ایک مٹھی کے برابر موٹا ہوگا، اور ایک انگوٹھے سے زیادہ پتلا ہوا تو شران جلد نہیں ہے. اور اس کے ایک سرے اور دوسرے سرے کو چمڑا لگا ہوگا، اور مارنے میں سر، آنکھیں، اعضائے رئیسہ اور نازک حصہ پردے کا بچانا ہے. اور قاضی موجود ہوگا اس جلات والے میں، کوئی گپ شپ نہیں ہے. قاضی خود موجود رہے گا کتاب سمیت، اور مجمع عام میں قاضی حکم الہی سنائے گا کہ انہوں نے یہ کیا ہے، اتنے گواہ پیش ہوئے، شرعی قاعدے کے مطابق جرم ثابت ہے، یا انہوں نے خود اعتراف کیا ہے یا حبل ہے جیسے حدیث میں ہے. اور اللہ کے قانون کے ہم پابند ہیں، لہذا ان کو یہ سزا سنائی جا رہی ہے. باتفاق امت یہ سزا اس زناکاروں کی ہے، ان زناکاروں کی جو غیر شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ وہ سنسار کیے جائیں گے، ناف تک کھڈا کھود کی زمین میں کھڑا کر کے پھر چاروں طرف سے اس پر پتھر برسائیں گے یہاں تک کہ ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ یہ لحاظ نہیں کہ سر نہ مارے، ہر چیز مارے. شادی شدہ ہو کر کے وہ منہ کالا کرتا ہے،
خدا کی قسم 55 سال ظالموں نے پاکستان کو مسائلستان بنا دیا، ظلمستان. ایک اسلام نافذ ہو جاتا، معاشرہ پاک صاف ہو جاتا. آج بیویاں ہمیں فون کرتی ہیں، مختلف خبریں آتی ہیں اور قسم قسم کی ناکردنیاں معاشرے میں ہو رہی ہے. کیا ہے ہمارے پاس، کیا اختیار ہے؟ ہم کسی مجرم کو کیا سزا دے سکتے ہیں؟ اور ایسی ایسی واقعات اور افسوسناک حادثات اخلاقی و نفسانی کہ قرآن کے سامنے اس کا بیان بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے بیان کرنے کی. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں نرمی اللہ کے قانون میں. اے لوگوں، کئی سزا دیتے وقت یہ خیال نہ یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا بانجا ہے، یہ میرا پتر ہے، یہ میرا چتر ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ خدا کا قانون مضبوط رکھنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے عبید اللہ، اس کا دوسرا نام ہے ابو شامہ. شام میں اس نے شراب پی، شراب نہیں پی، رس پیا، جوس پیا، لیکن جوس میں نشہ تھا اور پورا نشہ چڑھ گیا. شام کے گورنر نے دربار کے اندر بلا کر سزا نافذ کی اور چھوٹی سی چڑی دیکھ ٹکا ٹکا مارا. بات امیر المومنین کا بیٹا حضرت عمر کو پتہ چلا، شام کے گورنر کو کہا فوراً واپس بھیجو، واپس بھیجو. ما کنت ظننت بک، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اللہ کے قانون کا ایسا مذاق کرتے ہو. مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز کے بعد برسر عام ان کو سزا نافذ کر دی. آخری کوڑے لگ رہے تھے اور انہیں ڈالو گی گر گیا. جب کوڑے پورے ہو گئے تو حضرت عمر نے اٹھا کے اس کا سر ران پہ رکھا اور فرمایا یہ نہیں کہ مجھے تجھ پر رحم نہیں، لیکن قیامت کا عذاب بہت سخت ہوگا. وہ آپ اور میرے دونوں کے لیے شرمندگی ہوتی. یہ گزر گیا، ختم ہو گیا. اور گورنر کو ڈسمس کیا، معزول کیا کہ تم فرق کرتے ہو بڑے اور چھوٹے کے درمیان، تم کیسے گورنری کر سکتے ہو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، نہ آئے تم کو ان دونوں کے بارے میں کوئی نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے قانون میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ و آخرت کے دن پر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، ضرور موجود رہے ان کو سزا دیتے وقت. وَلْيَشْهَدْ، ضرور موجود رہے عذابهما، ان زانیوں کو سزا دیتے وقت طائفۃ، ایک گروہ من المؤمنین، مسلمانوں کا، تاکہ عبرت لے.